بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہیں، ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، آپ جب بھی رزق اور روزگار کمائیں یا اپنی تنخواہ لیں یا دکان سے جو روزگار ملتا ہے وہ جب آپ کے ہاتھ میں آئے تو قرآن کریم کی صرف ایک آیت 3 مرتبہ ان پیسوں پر پڑھ لیں، وہ پیسے بابرکت ہو جائیں گے اور وہ پیسے کبھی انشاءاللہ کم نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی وہ آیت بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان ہے۔ یہ کون سی آیت ہے اور اس کو پڑھنے کے فوائد کیا کیا ہیں، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ لوگ صرف یہ ایک آیت یاد کر لیں، چھوٹی سی آیت ہے، بچہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی اس آیت کو یاد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس پیسے ختم ہوں، دولت کی کمی ہو، جیب خالی ہو، آپ کا بٹوا خالی ہو، اخراجات بڑھ چکے ہوں، گزارا نہ ہو رہا ہو، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، یعنی ہر طرف سے امید ٹوٹ چکی ہو، تو قرآن پاک کی اس آیت کو آپ لوگ اس وقت پڑھنا شروع کر دیں، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ باوضو ہو کر یقین کریں، دولت کی چہل پہل ہو جائے گی، آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، کبھی پیسوں کی کمی نہ آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے آپ تک پہنچاتی ہوں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، اللہ پاک فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر تم کو یقین نہیں ہے؟ میں تو تمہاری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے یقین کے ساتھ مانگا کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو پھر کہنا۔ لہٰذا دوستوں، مانگنے کا آسان طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یعنی قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کے پڑھنے سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی اور آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اس وظیفے کو بہت ہی زیادہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ کوئی سا بھی وظیفہ ہو، اگر اس میں کامل یقین شامل ہو تو اس وظیفے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی بھی وظیفے میں کسی بھی قسم کی بے یقینی شامل ہو جائے تو اس وظیفے کے کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے جو بھی ہم نے محنت کی ہے وہ سب بیکار چلی گئی ہے۔ تو کیوں نہ ہم جو بھی وظیفہ کریں کامل یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ کریں، کیونکہ اس سے ہی ہمارے کیے جانے والے وظیفوں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ اس مسئلے میں مبتلا افراد اس آیت کو پڑھا کریں، روزانہ فجر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ کا ورد کریں تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اور پیسہ بھی ٹکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مجرب وظیفہ ہے، رزق میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ جو دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور کبھی نقصان نہ ہوگا۔ جمعرات کے دن یا جمعے کی رات میں 1000 مرتبہ کا ورد کرنا اور ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھنا انسان کو غیب سے دولت والا بنا دیتا ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمد بہت کم ہو، یا دکان پہلے سے بہت چلتی تھی اب آمدنی کم ہو گئی، تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ 1000 مرتبہ کا ورد کرے، اس دوران کاروبار بھی کرتا رہے۔ وظیفہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اس عمل کے علاوہ اپنی آمدنی میں اللہ کے نام پر کچھ صدقہ بھی لازمی نکالا کریں۔ یاد رکھیں، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حلال مال سے کیے گئے صدقے کو لازمی بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور
اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون جا کر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ تو آپ تمام بیویوں نے لکڑی سے ہاتھ ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم میں بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی، اور زینب رضی اللہ عنہ ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ ہمیں اللہ کی خوشنودی کے لیے حصول اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔